تکلیف بڑھ لگی ہے لیکن آج ساڑھے دروازے سے متھے سے کیوں نہیں لکھا جاتا؟ صرف وجہ یہ ہے کہ رب العالمین نے فرمایا میرے یار اے بیٹھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر انہاں دے متھے تے انہاں دے گھر دے دروازے تے اس طرح لکھا تے کہ تو میرا یار انہاں دے اندر موجود ہے اور رب ساڈے تے اتنی مہربانیاں فرماوے کہ اسی بات کی گناہ کری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ بیٹھے آپ دی معلومات آ گئی آخر لگے نبی اللہ سان پانی دیو کی کرو پانی دیو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پارے نمبر 1 کے تے رکوع شروع ہوتا پیا ستواں پہلے سے پارے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وہ آئے آکھے موسیٰ اسان پانی دے کہ رب العالمین موسیٰ نے آکھے مولا میرے کو امت پانی کا پیائی کھلوتی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ پانی تے میں دے سا پر اس پانی کے اندر وسیلہ تیرا سوٹا بن سی بے آسا کل فجر اے تیری سوٹی اے تیرا سوٹا اے تیرا آسا اس کے اندر وسیلہ بن سی۔ یا اللہ کیویں؟ فرمایا بے آسا کل فجر اس اپنی سوٹی کو پتھر تے مار تے موسیٰ نے پتھر تے مارا مار کے تو ایک چشمہ نہیں بلکہ 12 چشمے نکل گئے۔ اتھے 12 قبیلے ہیں وہ آپس میں بڑھتے ہیں اس ویلے اس ایک سوٹی لگن دینا پتھر سے بیٹھے والا نے 12 چشمے پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک قبیلے کا ایک چشمہ ہو گیا تو آؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بڑی فرعون کے دربار کے اندر اتھے اسی طرح مقابلہ ہو گیا۔ فرعون نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ منگائے اور حضرت موسیٰ علیہ کھلوتے ہیں کہ فرعون کے وہ پڑھے لکھے لوگ انہوں نے کول رسیاں آئیاں کہ حضرت موسیٰ آپ کی سامنے آ گئے انہوں نے رسیاں رنج کر کے سکے تو وہ ساتھ بن گئے۔ موسیٰ نے آنکھیں مولا میرے تے کیوں جو امتحان آ گیا یا اللہ میری مدد فرما۔ رب نے فرمایا تیری مدد ضرور کرنا اور وسیلہ تیری یہ سوٹی بن سی۔ یا اللہ کیویں؟ اللہ فرمایا اس کو سوٹ دے جس ویلے حضرت موسیٰ نے اس کو سوٹ دیتا نا تے وہ سوٹی جڑی وہ جہاز سپ بن گیا اس کے اندر چھوٹے موٹے سبق کھا چھڑیا تے جڑے فرعون نے اپنی طرف بندے بلائے نا انہاں نے فرعون صاحب اس گل کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ تو جھوٹ ہے موسیٰ کا خدا سچ ہے۔ آج تو بعد تین سلام نہیں ہونا آج تو بعد موسیٰ کے خدا کو سجدہ ہونا ہے۔ تو حاضر ان قریب جیسا مقام آ گیا ہن تیسرا مقام بیان کرنے لگا پہلے دو بیان ہو گئے ہن تیسرا مقام آ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اس میں فرعون کے علاقے تو نکلیں گے فرعون کے بندے پیچھے پیچھے اللہ کا نبی اگے اگے پچھلے اللہ کے نبی کے نال ہو بھی بندے نے اگوں دریا آ گیا جڑے آج بھی لوگ پائے گئے نے رب العالمین سارے مدد نبی نے لے جاوے انہوں نے آج بھی وہ پھوڑ آئے جس کے سامنے دریا کے سمندر آ گیا موسیٰ نے نگاہ اٹھائی مولا ہن کی بنے گا رب العالمین نے فرمایا موسیٰ میں آج بھی تیری امداد کروں گا تیرا وسیلہ تیرا یہ عصا بنے گا۔ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری آمد مصطفیٰ۔ تو حاضرین اکرامی رب العالمین کے پیارے نبی نے فرمایا اے میرے پاک پروردگار مولا ایک کیلے وسیلہ بنے گا۔ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ اپنے عصا اپنی سوٹی اپنی چھڑی سمندر کے قریب کر دے جیویں جیویں تیری چھڑی ٹوٹتی جائے گی یہ سمندر ٹکراتے جائے گا۔ سبحان اللہ او عصا جیویں جیویں ٹوٹتا گیا نا
تے اللہ تعالیٰ کا وہ حکم دے نال وہ سمندر کو دریا راہ دیندا گیا اور اللہ کا نبی بھی گزر گیا کہ نبی دے نال جڑے ہیں وہ بھی گزر گئے تے پھر فرعون کا لشکر اپنے دریا راہ ہی پتہ چلیا اللہ انہاں دے نال ہوگا جڑے اللہ نوں یاد کریں اور یاد رکھو ایتھے میں جملہ دینے لگا آج لوگ آتے ہیں نا کہ اللہ کے علاوہ اللہ دی اور اس کے پیارے حبیب کی ضرورت ہی نہیں بس حضور کی آن کی ضرورت ہی نہیں آؤ اسی حضور کے درود نہ پڑھیے ساری نماز مکمل نہیں ہوتی اسی حضور کی آن سے درود نہ پڑھیے ساری نماز مکمل نہیں ہوتی اس رب العالمین کو میں یاد رکھا ہے اس رب العالمین کو موسیٰ کی چھڑی سے کتنا مانا ہے اگر رب موسیٰ کی چھڑی سے کتنا مانے بات سوچو مصطفیٰ کی لڑی سے کتنا مانو اس وقت سوئیو سامتے اللہ نے اور کیا کیا اور بالکل آپ کی گل کرنے لگا ایک دفعہ بادشاہ کا دربار ہے بڑا مجمع ہے ڈھیر سارے لوگ جمع جب میں پیچھے تقریر کر رہا ہوں نا اس کا ایک نچوڑ ہے اس کا میں نچوڑ کام کرنے لگا بادشاہ بیٹھا بڑا دربار ہے بڑا مجمع ہے دربار سجیا بادشاہ جڑا اپنے تخت تے بیٹھ کے آتا تو آڈے وچوں جڑا پاگل ہے اٹھ کے کھڑا ہو گیا بادشاہ نے کہا گیا جڑا تواڈے وچوں پاگل ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہو گئے تے اگر آج کوئی پاگل ہوئے بھی صحیح نہ تے نا بندے دے وچ کھڑا نہیں ہوندا کہ اوتھے تے لکھ تے ہزار دا مجمع ہے اوتھے کون کھڑا ہوندا ہے کوئی نہیں کھڑا نہ ہویا بادشاہ نے وہاں اعلان کیتا کوئی تواڈے وچ کوئی پاگل ہے تے کھڑا ہو وجے اوتھے وچ اللہ دا ولی بیٹھا ہے ایک اللہ کا نیک بندہ بیٹھا ہے جس نے دنیا کے اندر رہ کے اس اللہ کو راضی کیتا ہے وہ اللہ کا نیک بندہ کھڑا ہو گیا کپڑے پہ ٹانکیں لگی ہیں پیغام لگے ہیں کپڑے پہ ٹوپی لگے ہیں تے کھڑا ہو گیا اس نے آتے بادشاہ سلامت میں پاگل ہوں بادشاہ نے دیکھا اور کہ اللہ دے ولی ہوندے نا تو سب تے کہتے انہاں آنکھاں دے نال ویکھیا اللہ دے ولی اس آنکھ دے نال ویکھیا اللہ کا ولی کھڑا ہو گیا اس آخر بادشاہ سلامت میں پاگل ہوں اس نے آخر میرے نیڑے آ اتنے ہزار تے لکھاں لوگ بیٹھے انہوں نے نظام بنا لیا وہ پاگل رہنا پیا کمرہ تے جھلا رہنا پیا وہ بادشاہ سے کول گیا اس نے اپنی انگوٹھی اتار کے اس اللہ دے ولی نے پوا دیتی پاگل تے جھلا سمجھ کے پوا دیتی اللہ دا ولی نکلے رہا لوگ جڑے مذاق بنائی بیٹھے تھے اس انگوٹھی کی خاطر اپنے آپ کو جھلا آ گیا لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ بادشاہ کو کیڑا سبق دینے گیا اللہ کا ولی نکل گیا بڑا عرصہ گزر گیا بالکل آخری گل ہے بڑا عرصہ گزر گیا ایک جگہ اللہ کا ولی جنگل کے اندر بیٹھا اتھے ایک بندہ گزریا اس آخیا اوے بابا جی کدے اللہ کی یاد جو نکل کے دنیا کی توجہ کی کرو اس بابے نے آخر کی ہویا آخر کوئی نئی گل سنیا کیڑی نئی گل بادشاہ کیڑی نئی گل اے اللہ دے بندے وہ آخر لگے جڑا فلانا بادشاہ ہے نا اس نوں تے ڈاکٹر جواب دے چھڑا اس نوں تے حکیمت تے طبیبہ دا جواب ہو گیا اور تو اپنے زندگی میں ڈنگ اتار لیا اس نے مر جانا ہے اللہ کا ولی اٹھا اٹھ کے بادشاہ دے دربار تے آیا تے اوتھے اب وہ پیرا لگے گا دروازے تے بادشاہ دے بندے کھڑوتے انہاں نے بابا کدے رہنا اس نے آخر میں بادشاہ میں ملنا ہے انہاں نے نا تو اندر نہیں مان سکتا اس نے آخیا انگوٹھی سامنے کر دو تاکہ بادشاہ کی امانت میں واپس کرنی جس نے ایک گل کی تھی نا تے ایک وچ سیاںا بندہ کھڑوتا ہے اس نے انگوٹھی ال غور نال ویکھیا نا تے اس آخر واقعی ہے بادشاہ کی انگوٹھی اس کو جان دیو انہوں کو جان بڑھائی لگے بات ایک لشکر کر ہوگیا نا بھائی تم اندر میں نہیں سکتا اس نے کہتے ہیں بادشاہ کی امانت واپس کرنی میں جان دے ہو اجازت ہو گئی تیسری دفعہ واپس ہمیں کھلوتے ہو بات اجازت مانگی اور میں کہ نہیں اجازت آپ نے لگے میں اس نے انگوٹھی کا امانت میں لیکن میں واپس کرنی انہوں نے انگوٹھی پہچانی انہوں نے اجازت دے دی تو حاضرین اکرامی کرام جس میں اجازت ہو گئی وہ اللہ کا نیک بندہ جس نے بادشاہ کو پہنچے آئے
بادشاہ امام بستر دے پہ آئے اکھاں دیا آسماناں لگیاں نے اپنی زندگی کا ٹائم پہ گنتی کرتا ہے کہ میں مر جانا ہے میں دنیا چھوڑ جانی ہے وہ اللہ کا نیک بندہ سرابیوں کھلو کے آخر کے بادشاہ سلامت ذرا اکھاں کھولنا میرے توجہ کرو میں کرونا بادشاہ کھول کے میں تنہیں پہچانیا تو کون آ گیا ہے اللہ کا ولی آخر کے بادشاہ سلامت سلامت آیا سلامت آیا تو سنے اپنی کچہری سجائیے اپنا دربار سجایا تو سب دستے لے کے اعلان کیتا ہے کہ ہے کوئی پاگل اس مجلس کے اندر کوئی پاگل بیٹھے جو اس کے کھڑا ہو جاوے اے بادشاہ صاحب میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا حالانکہ میں پاگل کوئی نہ تھا لیکن میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا میں تیرے کو اپنی تک کو دنیا کے پردے ہٹانا سے کھڑا ہو گیا اے بادشاہ صاحب ذرا یاد کرو نا بادشاہ کھڑا گیا ہاں میں نے یاد آ گیا ہے اور لوگ توجہ فرماؤ تو اللہ کا نیک بندہ کھڑا گیا بادشاہ صاحب ہن تو آڈر کی حال ہے آخر لگیا حال ایک مسئلہ ہے کہ میں دنیا چھوڑ کے جان لگا اس نے آکے بادشاہ صاحب اگر میں تھوڑے بولے میں گل پوچھا میرے نال خوش کرو تو میرے نال کبھی سوٹ نہیں بادشاہ کھڑا گیا نا تو ہمیشہ گل پوچھ لے وہ اپنے کے بادشاہ صاحب کبھی زندگی کے اندر شکار کی پانے کبھی زندگی کے اندر شکار کی پانے بادشاہ کھڑا گیا ہاں کئی بار میں شکار کیا وہ اللہ کا بندہ کھڑا گیا اس میں شکار سے جاندے ہو اپنے آسمان کیڑا کیڑا لے جاندے ہو وہ کھڑا کہ میں مہینہ پہلے اپنی لوگ بیکار کہ اتھے جا کے دیکھو کوئی ایسا بندہ تے نہیں اتھے آنا گیا میں نقصان دے رہے مہینہ پہلے میرے سکورٹی گارڈ کو جاندے ہیں بہت دار دیارے پہلے میرے خیمے لگ جاندے ہیں بہت چار دیارے پہلے کھانا پیون کا سامان پہنچ جاتا ہے اور پھر اس اللہ دے بندے نے آتے ہیں بادشاہ صاحب جتنے تو دل سے جان دیارے رہنا ہونے تو پورا مہینہ پہلے انتظام کر رہے ہو اے بادشاہ صاحب ہم تیرے پہ آخری ٹائم آ گیا ہم تیرے پہ آخری وقت آ گیا تمہیں دنیا چھوڑ کے جان لگانے اس قبر دے پر جان لگانے جس تو کبھی واپس نہیں آنا سارا میں نے ایک کرنا اس قبر سے کے تیاری کی دیا اس نے آکھیا کہ تو شکار واسطے رہنے ہو نا کہ تو مہینہ پہلے اپنے سکورٹی گارڈ بھیج دینے دان کر پہلے اپنے خیمے لگا دینے تے چار جاڑے پہلے کھون چیز کا سامان بنا دینے تے رات کے تے جاڑے چار جاڑے تے جتنے تو قبر جماعت کی قیامت تک رہنا اتھو اپنے تیری تیاری کی دیا حاجی نے کیا نہیں ہے بادشاہ نے اکھاں دے جاسو آ گئے سارے پتار ہو رہے ہیں اکھاں گل اللہ دے بندے کیڑی گل کیتی آ اس وقت اللہ دے بندے نے آکھیا بادشاہ صاحب اگر میں مجمع کے اندر کھڑا گیا تھا تے پاگل میں نہیں بلکہ تو بادشاہ ہے تو میرا سر قلم کرا دے گیا میں تلوار بنا کے میرا سر قلم کرا دے گیا لیکن اے بادشاہ صاحب ہن ذرا پاگل تمہیں یا میں اس مجھے کا حقدار تمہیں یا میں بادشاہ کھڑ کے اللہ دے نیک بندے ہن کا یہی معلوم ہونا ہے کہ پاگل تمہیں بلکہ میں بادشاہ ہی پاگل ہوں اس وقت سنگیو اللہ رزق بڑھ دینا ہے بڑھ رزق دینا جب چیک کرتا کہ بندے نے میں اتنی چیز دیتی ہیں ذرا میرے اتنی توجہ کرو سنگیوں آسان کے چاہیے کہ آسان اللہ تعالیٰ دے حکم کی پابندی کریے کس کی پابندی کریے اللہ دے حکم کی پابندی کریے کوئی پتہ نہیں کس طرح ساری زندگی ختم ہو جاوے تے کال وقت ایک نہ ہوئے کہ اسی قبریں پہنچیے اور وقت اس میں چھوٹ نہیں ملتی کہ تم قبر جا کے اللہ راضی کر لے تے بعد اگر میں گل کر کے آنا کہ جڑا صحیح سلامتی بچے ہوئے اس کو سکول داخل کرنے کیوں ایک پڑھی تے ایک بڑے بڑے عہدے سے پاس ایک جناب پپیاں نوکریاں کرتی سارا پیٹ بڑھتی تے جڑا لولا تے لنگا ہوئے
کسی ناکام ہوئے یا ایک غریب ہوئے اس کو اسی درست پا دیتے ہیں کہ پڑھ کے تو ٹھیک نہیں تو آپ کے دال کھا کے بنے ہوئے تے اے جڑے تھوڑے انگلش میڈیم والے نا انہاں انگلش ہی پڑھنی اور تیرے قبر کے کھلو کے فاتحہ نہیں پڑھنا کیونکہ تو سکھایا نہیں ہو سی آج صورت حال یہ ہے نا جڑے سارے سنگی ملازم ہیں نا سرکاری نوکری دے وہ سویرے اٹھتے ہوش ہی کوئی نہیں ہوتا صبح سے اٹھیا وہ میں لیٹ ہو گئی جلدی جلدی بھجیا بوٹ پالش کیتے اپنے کپڑے استری کرائے تے بات پائے بات بھائی کو استاد کے سامنے پہنچ گیا سارا دن اس کو سار کرتا رہا سلوٹ مارتا رہا شام کو منہ جا کے گھر آ گیا کہ جس اللہ نے تن بیٹھ اپنے دیتا اس کو کبھی یاد ہی نہیں کیتا اے دنیا نے سارے پھر رہ جانے اور سال کو یاد کرو جڑا ہے یہ چھاتا کا کھلوتے اس کو یاد کرو اگر اس کے نال محبت ہو گئی نا تو وقت یہ ساری زندگی سمجھ رہی یہ رب راضی نہیں ہے نا کہ دنیا جتنا مرضی راضی کر لو یہ دنیا راضی نہیں تھوڑے کو ہونے لگی اس وقت سنگیو ایک تھوڑے کو حسین موقع ہے اگر آپ نہ پڑھ سکے اپنی اولاد میں حافظ قرآن پڑھاؤ اپنی اولاد میں کم از کم ناظری قرآن پڑھاؤ تاکہ تم مرے کہ تیری قبر سے کھلو کے فاتحہ سے پڑھ لگے کہ جس کو پیسے میں مار کے کہ سرکاری نوکری کرنی ہے تو اگر تم ماری کیوں کہ وہ سمائے کہ تم دفنانا ہی پتہ نہیں ہے یا نہیں جس سے اس کو پتہ ہی نہیں ہونا دین لوگ تم دفنانا کی ہے تے بات اس نے انگلش میڈیم پڑھی ہونی ہے اس نے تیرے قبر سے کھلو کے اس کو مارنا کی ہے اس بات سے آج سارے کو موقع ہے اسی دین دے نام توجہ کریے اصل گھر اندر مانیے شام کے بعد کھانا کھا رہی ہے ساری روٹین ہو گئے اسی اپنی بیوی نہیں آتی ہے کہ ایسے آپ سامنے پاؤ اپنی بیٹیاں بھی آتی ہے کہ بیٹیوں میرے سامنے پاؤ اپنے بیٹے بھی آتی ہے کہ پتروں میرے سامنے پاؤ ذرا آج یہی کر دیا بہت کوئی گل نہ کر دے آج صرف 6 کلمے ہی دہرا لینے ہیں پورا ٹبر اکٹھا بیٹھ کے 6 کلمے دہرا لیتے اگر ایک غلطی ہو گئی تو دوسرے نہ ہوگی دوسری کی ہو گئی تو تیسرے نہ ہوگی ایک دن 6 کلمے دہرا لو بات سے ایک دن نماز دہرا لو بات اگر کسی پیو بیٹھے نال پتر بیٹھے بات سے اس کو نماز جنازہ آکو پترا پہلے تو میں سنا اور ایسے ایک اور بڑی بڑی گل ہے وہ کیڑی ہے اگر تیرے پتر کو نماز جنازہ آتا تو تین نہیں آتا مگر یہ غلطیاں ہو گیا یہ کچھ زندگی والی گل نہیں ہے اگر تین جنازہ نہیں آتا تیرے پتر نے پڑھیا تو جنازہ پکا دے اس وقت سنگیو اگر سارے گھر کا یہ حال ہو بنے نا سارے مالک کی برکت آنا سے سارے گھر کی اتفاقی ہو رہی صحابہ کیا کرتے ہیں اور کوئی سارے دن گینٹی میں کہیں نہیں مانتے ہیں یہ سارے دن حال نہیں مانتے ہیں وہ اپنے گھر کا کام بھی کرتے ہیں کہ نبی کے درود و سلام بھی پڑھتے ہیں اور ایک اور بات کرنا آج میں حافظ بنے بیٹھا نا یہ میرے بچے پڑھتے بہن تے سارے کو تو قرآن ہے اسی قرآن کو پڑھ لے ہیں کہ حضور کا دور ایسا ہے حضور سامنے بیٹھ کے قرآن نازل ہو گیا نا کہ ایت پڑھتے ہو میرے صحابہ آج یہ ایت نازل ہوئی صحابہ اٹھی یاد کر لیں گے اس نے قرآن کو نا یہ قرآن پیچھے بنے ہیں کبھی موقع ملا تو ہمیں سمجھا سکے قرآن کیوں نہیں بنے ہیں اس میں ایک کون نہیں ایک ایت نازل ہوئی صحابہ نے یاد کر رہے ہیں شام کو گھر میں نا آپ کی بیوی کے بچے اکٹھا باہر کے آپ نا آج سارے میٹھے محمد سے اللہ نے یہ ایت نازل کی تسی بھی یاد کر رہے ہو اے صحابہ دے گھر کا مزاج ہے اسی صحابہ دے نام تے نہ کر سکتے پر کم از کم انہاں دی سنت تے عمل تے کر سکتے ہیں اسی نبی کا فرمان پڑھ تو سکتے ہیں نا دوسرے سنا تو سکتے ہیں سنگیوں میں دعا کرتا ہوں جڑیاں میں گلاں کیتیاں رب العالمین تو ان بھی توفیق دے دے میں بھی توفیق دے دے اور جنہاں میری ماں بہن نے گل سنی رب العالمین انہاں نے یہ توفیق دے دے کہ وہ بھی نماز پڑھیں اپنی بیٹیاں بھی تیار کریں اور بھی کوئی سکھائیں اور صرف مرد واسطے نہیں یہ عورت واسطے لازمی جو دین سکھے اور انسان پیدا ہوتے ہیں حدیث پاک کہ مہد ماں کی گود مدد مہد تو لے کے لحاظ تک لحاظ اپنے قبر نو پیدا ہون تو لے کے مرن تک دین جڑا کو مرد اور عورت واسطے اللہ نے فرض کرا دیتا ہے اور یہ حضور کی حدیث ہے کہ مرد عورت واسطے علم حاصل کرنا ہے فرض ہے اس وقت تو آئی روٹین بنا لو
اپنے گھر میں یہ روٹین بنا لو کہ آج کے بعد مغرب کے بعد دنیاوی گلاں نہیں ہونی بلکہ رسول اللہ کے دین دی گلاں ہونی اس اللہ کے قرآن